آج ہم ایک ایسی قوم کی کہانی سنیں گے، ایک ایسی قوم جن کے لیے آپ سوچیں بھوک صرف ایک لفظ تھا، مطلب ان کے پاس سب کچھ تھا۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں، اس کا ذکر خود قرآن پاک میں موجود ہے۔ ان کے جنت جیسے باغات سے لے کر مکمل ویرانی تک کا سفر۔ اور یہیں سے کہانی کا سب سے دلچسپ اور سچ پوچھیں تو حیران کن پہلو سامنے آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایک چھوٹا سا معمولی سا چوہا ایک اتنی بڑی طاقتور سلطنت کو کیسے گرا سکتا ہے؟ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے نا؟ چہیں اب ذرا اس جنت جیسی سرزمین کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ قوم سبا، یہ لوگ آج کے یمن کے علاقے میں آباد تھے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ وہ خوشحال تھے تو اس کا مطلب ہے کہ خوشحالی کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ مطلب ایک ایسی جگہ جہاں غربت یا تنگی کیا ہوتی ہے اس کا کسی کو اندازہ تک نہیں تھا۔ اچھا، تو آخر ان کے پاس تھا کیا؟ ذرا دیکھیے، ان کی زمین انتہائی زرخیز، موسم ایک دم بہترین، بارشیں بالکل وقت پر، اور پھل اتنے زیادہ تھے کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسافر وہاں سے گزرتا تو اسے کچھ توڑنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی، پھل خود اس کی ٹوکری میں گرتے تھے۔ یہ تھا وہ پرامن معاشرہ جسے قرآن پاک نے بلدتن طیبہ یعنی ایک پاکیزہ شہر کہا ہے۔ کمال ہے نا؟ تو سوال یہ ہے کہ اس سب کے پیچھے راز کیا تھا؟ ان کی اس بے مثال خوشحالی کا مرکز کیا تھا؟ وہ تھا مارب کا عظیم بند۔ اور یہ کوئی معمولی ڈیم نہیں تھا، یہ اپنے وقت کی انجینئرنگ کا ایک شاہکار تھا، ایک ایسا عجوبہ جو اپنے دائیں اور بائیں دونوں طرف میلوں تک پھیلے باغات کو زندگی دیتا تھا۔ قرآن پاک میں اس منظر کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، بے شک سبا والوں کے لیے ان کے اپنے وطن میں ایک نشانی تھی، 2 باغ دائیں اور بائیں طرف۔ اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ بس اتنا سالہ سا حکم تھا، کھاؤ پیو اور شکر ادا کرو، صرف اتنا کہ وہ اس نعمت کو پہچانیں اور اس کے دینے والے کو یاد رکھیں۔ اچھا، اسی قوم میں ایک ایسی حکمران بھی گزری ہیں جن کا نام تاریخ میں امر ہو گیا، ملکہ بلقیس۔ وہ نہ صرف ایک طاقتور ملکہ تھیں بلکہ انتہائی سمجھدار اور حکمت والی بھی تھیں۔ ان کے دور کو قوم سبا کا سنہری دور کہا جاتا ہے، جب یہ قوم اپنی روحانی اور دنیاوی دونوں ترقی کے عروج پر تھیں۔ ان کی کہانی خود ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جب انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ایک خط ملا جس میں اللہ کی عبادت کی دعوت تھی تو انہوں نے پہلے آزمایا، سونے اور جواہرات کے تحفے بھیجے، لیکن جب حضرت سلیمان نے وہ سب مسترد کر دیا تو انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ پھر وہ خود ان سے ملنے گئیں اور ان کی حکمت اور طاقت دیکھ کر بس دنگ رہ گئیں، اور وہیں انہوں نے سچائی کو پہچانا اور اللہ پر ایمان لے آئیں۔ اس ایک واقعے نے پوری قوم کو نیکی کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ نسلیں گزرتی گئیں اور آہستہ آہستہ ایک زہر ان کی سوچ میں گھلنے لگا۔ شکر گزاری کی جگہ تکبر اور غرور نے لے لی۔ دیکھیں یہ تبدیلی کیسے آئی۔ پہلے وہ کہتے تھے یہ ہمارے رب کا تحفہ ہے، اب وہ کہنے لگے نہیں، یہ ہماری اپنی عقل کا نتیجہ ہے۔ پہلے وہ مانتے تھے کہ ہماری خوشحالی اس کی رحمت ہے، اب ان کا خیال تھا کہ یہ باغات تو ہم نے خود بنائے ہیں۔ وہ بند جو کبھی اللہ کی نعمت سمجھا جاتا تھا اب ان کی اپنی طاقت کی علامت بن گیا۔ یہی وہ بنیادی بگاڑ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں، اس نے انہیں فوراً سزا نہیں دی بلکہ ان کی طرف اپنے نبی بھیجے، انہیں خبردار کرنے کے لیے، انہیں یاد دلانے کے لیے کہ بھائی سنبھل جاؤ، اس سے پہلے کہ یہ نعمتیں زحمت بن جائیں، واپس شکر گزاری کے راستے پر آ جاؤ۔ اور ان نبیوں کا پیغام بالکل صاف اور سیدھا تھا، یہ جو کچھ بھی ہے یہ تمہاری عقل کا کمال نہیں، یہ تمہارے رب کی رحمت ہے، اور اگر تم نے شکر کا راستہ چھوڑ دیا تو یاد رکھنا یہی رحمت تم پر ایک دن بوجھ بن جائے گی۔ انہوں نے بار بار التجا کی لیکن ان کی ایک نہ سنی گئی۔ اور ان کا جواب کیا تھا؟ صرف انکار نہیں بلکہ تکبر اور مذاق۔ وہ ہنس کر کہتے، کیا تمہارا خدا ہمارے اس بند کو تباہ کر سکتا ہے؟ یہ تو پہاڑوں جیسا مضبوط ہے، ہماری سلطنت بالکل محفوظ ہے، ہمیں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ انہیں اپنی طاقت پر، اپنے بنائے ہوئے اس بند پر اندھا اعتماد تھا، اور بس
یہاں سے کہانی اپنے انجام کی طرف بڑھتی ہے۔ جب تکبر اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو پھر واپسی کا راستہ نہیں رہتا۔ ان کے مسلسل غرور نے ان کی قسمت پر مہر لگا دی تھی۔ اب ذرا دیکھیں کہ تباہی آئی کیسے اور کس کے ذریعے۔ اللہ نے اپنا عذاب بھیجا چوہوں کی شکل میں۔ جی ہاں، چوہے۔ انہوں نے اس عظیم بند کی بنیادوں میں سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے یہ دیکھا بھی، مگر اپنے غرور میں اندھے تھے۔ انہوں نے اس چھوٹے سے خطرے کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ وہ شاید ہنستے ہوں گے کہ یہ ننھی مخلوق ہمارا کیا بگاڑے گی۔ پھر ایک رات اس بند سے ایک عجیب سی آواز آئی، ایک دراڑ پڑنے کی آواز، اور پھر وہی بند جو کبھی ان کی زندگی کا ضامن تھا ٹوٹ گیا، اور پانی کا ایک ایسا سیلاب آیا جس نے سب کچھ بہا دیا۔ سوچی ذرا، وہ پانی جو کبھی ان کے لیے سب سے بڑی نعمت تھا، وہی ان کے لیے سب سے بڑی لعنت بن گیا۔ جس چیز نے انہیں بنایا تھا، اسی چیز نے انہیں مٹا دیا۔ تو اس تباہی کے بعد بچا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ جنت جیسا علاقہ ایک ویران، سنسان بیابان میں بدل گیا، اور پیچھے رہ گیا تو صرف ایک سبق، ہمیشہ کے لیے ایک سبق۔ قرآن پاک اس تبدیلی کو بڑی وضاحت سے بتاتا ہے۔ پہلے جہاں 2 سرسبز پھلوں کے باغات تھے، وہاں اب صرف کانٹے دار جھاڑیاں رہ گئیں۔ جہاں میٹھے لذیذ پھل تھے، وہاں اب کڑوے اور نہ کھائے جانے والے پھل اگنے لگے۔ وہ خوشحال شہر ایک بنجر ویرانے میں بدل گیا۔ ایک جیتی جاگتی تہذیب بس ایک بھولی بسری یاد بن کر رہ گئی۔ تو آخر ان کی سزا کی اصل وجہ کیا تھی؟ کیا وہ امیر تھے اس لیے؟ نہیں، قرآن واضح کرتا ہے، وجہ تھی ناشکری۔ ان کا جرم دولت مند ہونا نہیں تھا، ان کا جرم تھا اس دولت کے دینے والے کو، اس کے اصل منبع کو بھول جانا۔ اور یہ ایک بہت گہرا اصول ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ جب اللہ کی دی ہوئی کوئی نعمت انسان کو اللہ سے ہی دور کر دے تو وہ نعمت نعمت نہیں رہتی، وہ ایک عذاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو آخر میں یہ قدیم کہانی ہمیں ایک بہت بڑے اور ہمیشہ زندہ رہنے والے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ قوموں کو اصل میں تباہ کیا چیز کرتی ہے، دولت یا پھر تکبر؟